اور پھر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرے رب کا کارساز ہونا بالکل کافی ہے، اور وہ بندے کو ہر وقت میں کافی ہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اچھے حالات ہو یا تکلیف دہ حالات ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، ہر حال میں وہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، انسان کو کسی معاملے میں رہنمائی چاہیے، بعض ڈیسیژن مشکل ہوتے ہیں، کبھی انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے، کسی سے کرتا ہے، کرنے چاہیے مشورے، لیکن اس کے بعد اپنے رب پہ بھروسہ کر کے، توکل کر کے فیصلہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر توکل کی کمی ہو تو انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے اور وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ توکل ایمان کی علامت ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، توکل بڑھتا کیسے ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر کو توجہ سے سنتا ہے، اس کی یاد پر اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، وہ قرآن کی آیات پڑھتا اور سنتا ہے۔ لہذا ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہود علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، سورۃ ہود میں آتا ہے انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا، وہ کہتے ہیں کہ فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، تم جو میری کوئی بات نہیں مانتے اور میری نصیحت کو تم اپنے لیے بڑا بوجھل سمجھتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو، تو میں اس معاملے میں صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو آپ نے ابھی سنا کہ کس طرح ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پہ بھروسہ کیا، جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو سامنے سمندر تھا، پیچھے فوجیں تھی، بنی اسرائیل گھبرا اٹھے تو انہوں نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں اللہ ہی پر بھروسہ کیا، جب حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے کہ دشمن بالکل سامنے آ چکا ہے، اب ہم کیسے بچیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس بات کے بعد اللہ نے ان کے اوپر سکینت اتار دی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد ایسے لشکروں کے ساتھ کی جو تم نے دیکھے ہی نہیں، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات سب سے اونچی بات ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب ہے مگر حکمت والا ہے، وہ اپنے سارے فیصلے حکمت کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ چھوٹے کام ہوں یا بڑے کام، مثلاً آپ مہمان آ رہے ہیں گھر میں، کھانا بنانا ہے، بہت سا کام ہے، بہت سا، بعض اوقات ہم پھر بہت پینک ہو جاتے ہیں، پھر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنے لگتے ہیں، کبھی نوکروں پہ، کبھی بچوں پہ، کبھی شوہر پہ، کبھی جو سامنے آ جائے۔ کیا ہے؟ کام بہت ہے، کام ہے، لیکن کام ڈاؤن ہو کر بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور شور مچا کے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ہماری چوائس ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا اپنے رب پہ توکل ہے اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو کام کروں گی، اپنا کرواؤں گی بھی، لیکن توکل میرا رب پر ہے، ٹھیک اس کام کو وہی کرے گا اور رب کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، اسی کام کو آپ انجوائے کرنے لگیں گے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون میرے خلاف کیا کر دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں کا خوف ہو تو بھی توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اگر لوگ منہ موڑ جائیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور پھر جب اینڈ ٹائم آتا ہے کام کا، وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں بھی صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر اگر کوئی چیز آپ کو غم زدہ کرتی ہے، کوئی چیز آپ کو ہرٹ کرتی ہے، کوئی دکھ دیتی ہے، تو آپ کہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، اللہ مجھے کافی ہے، یہ لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ مجھے کافی ہے۔
پھر اسی طرح جان کا بھی خوف ہو تب بھی اللہ کو کافی سمجھے. جب کوئی نقصان دینے کا ارادہ کرے, کوئی دھمکی دے, بعض اوقات انسان کو ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آ جاتا ہے کہ جو آپ کی خواہ مخواہ میں جان کے دشمن بن جاتے ہیں, ایسے میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ کو کافی سمجھیں. اور یہ آیت تو اتنی خوبصورت ہے. جب کووڈ شروع ہوا تھا اور سب لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے, تو میں نے اس آیت پر ایک لیکچر دیا تھا, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ان سے کہو ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو صرف وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے, ورنہ کوئی مصیبت نہیں آنے والی. ضروری نہیں کہ کووڈ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو ہمیں بھی ہٹ کرے, نہیں, اگر اللہ نہیں چاہے گا تو بچ جائیں گے. اگر موت لکھی ہے تو بچ نہیں سکتے, وہ تو کسی وقت بھی آنی. وہ کووڈ نہ بھی آتا تو جو جانے کا وقت ہے اس پہ تو جانا ہی پڑے گا. وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی طرح جب زیادہ دشمنوں کا خوف ہو اور لوگ آپ کے خلاف چالیں چل رہے ہوں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آفیسز میں آپ کے ہسبینڈ بہت ایماندار ہیں, اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں, کام بہت اچھا کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ بڑوں کے کان بھر کے ان کو نقصان دینے کی کوشش کرتے. اس وقت انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ اب کیا کروں. اس وقت بھی اپنی فریاد اللہ سے کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے. اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا. اگر اللہ نے وہاں ترقی دینی ہوئی تو وہ بھی دے گا, اور اگر نہیں دینی, کسی اور جگہ پہ لے جانا ہے, شاید اسی میں ہمارے لیے خیر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو جس حال میں رکھتا ہے بندے کے لیے اسی میں خیر ہوتی ہے, اور یہی تقدیر پر ایمان لانا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں لیکن ہمیں وہ ایکسپٹ کرنی پڑتی, وہ کڑوی ہوتی ہیں لیکن وہ نگلنی پڑتی ہیں کیونکہ انہی میں شفا ہوتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, اور جب مدد چاہیے تو اللہ ہی سے مدد مانگے. جب کوئی اذیت دے تو اللہ کو کافی سمجھے. اگر لوگ الزام لگائیں تو بھی اللہ کو کافی سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک کہانی ہے یہ, ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا تو ایک آدمی ایک عمدہ سواری پر بہترین لباس پہنے ہوئے وہاں سے گزرا. تو اس بچے کی ماں نے کہا, اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے. وہ اچھا لگا تو کہا, ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی کامیاب انسان کی طرح ہو. بچے نے دودھ چھوڑ کر سوار کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا. پھر وہ بچہ کہنے لگا, اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. پھر وہ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے, یعنی ماں بیٹا, جسے لوگ مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے, تو نے چوری کی ہے. وہ جواب میں کہتی, حسبی اللہ و نعم الوکیل, یعنی میں نے نہیں کی, اب میرا کوئی مددگار نہیں, میرے لیے اللہ کافی ہے اور تو بہترین کارساز ہے. اس بچے کی ماں نے کہا, اے اللہ تو میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا. بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑا, اس عورت باندی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا, اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. بچے نے کہا, بے شک وہ پہلا آدمی جابر تھا, ظالم تھا, تو میں نے کہا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. اور یہ عورت جسے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا, نہ اس نے زنا کیا تھا نہ چوری کی, تو میں نے اس لیے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. کہانی کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آپ پر الزام لگائے تو اللہ تعالی دودھ پیتے بچے کو بھی آپ کے حق میں کھڑا کر سکتا ہے اور آپ کی صفائی اس کے ذریعے بھی پیش ہو سکتی ہے. اللہ کافی ہے نا. وہ اللہ کو پکار رہی تھی, کوئی آگے نہیں بڑھا اس کی مدد کے لیے. ایک راہ چلتی ایک عام سی عورت کا بچہ دودھ چھوڑ کے بول رہا ہے, اس عورت نے چوری نہیں کی, اس عورت نے زنا نہیں کیا, تو بری ہو گئی. کیونکہ اگر کوئی بڑا کہتا نا, کوئی اس کی بات نہ مانتا, تو بچے تو بولتے نہیں, تو اللہ نے ایک بچے کو بلوا کے اس کا دفاع فرمایا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات زندگی میں ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے, ہمارے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات خاندان کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں, آپس میں رشتے دار کٹ جاتے ہیں, پھر کوئی بیچ میں پڑتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے صلح کر لو. ہم کہتے نہیں, اگر ہم نے صلح کی تو پھر ہمیں وہی مشکل دیکھنی پڑے گی. ایسے موقع پر بھی اللہ پر بھروسہ کریں, لوگوں کو معاف کر دیں, اللہ پہ توکل کریں. کوئی کچھ نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اگر کسی چیز سے بدشگونی ہو, بدشگونی کا کیا ہے, جیسے لوگ کہتے کالی بلی گزر گئی
یا یہ پرندہ اڑ کے الٹی طرف چلا گیا ہے، یعنی مختلف چیزوں سے شگون لیتے ہیں. تو بدشگونی منع ہے ہمارے دین میں کہ چیزوں سے شگون نہ لیں، لیکن اگر کبھی ایسی کوئی چیز دل میں شیطان ڈال دے تو پھر اپنے کام کو جاری رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم شام کی فلائٹ پہ جانے والے ہوتے ہیں، صبح کی فلائٹ کا کریش ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے خبریں سننے کو ملتی، ہم کیا کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا. نہیں، کام جاری رہی. اس کو بدشگونی نہ لے کہ وہ صبح ہوا تو آج کے دن شام بھی ہوگا، کیونکہ اس طرح انسان اگر شگون لینے لگے تو زندگی کے کام رک جاتے ہیں. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چلے گئے ان کی شہادت لکھی گئی، اللہ ان کو آخرت میں اچھا دے گا اس تکلیف کے بدلے. لیکن ہمیں ایسی چیزوں سے بدشگونی نہیں لینی. اسی طرح ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر کسی عورت کی طلاق ہو گئی ہے یا کوئی عورت بیوہ ہو گئی تو اس کو اپنی شادی پر نہیں آنے دیتے یا مہندی پہ نہیں آنے دیتے یا جو بھی کوئی اور پروگرام ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ سہاگن نہیں ہے. آپ دیکھیے کیا آپ نے کسی کی زندگی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور وہ اب تنہا ہے، اکیلی ہے، اداس ہے، اسے اب یہ حق بھی نہیں کہ ہم اس کو کسی خوشی میں شریک کریں. یہ سوچتے ہیں کہ اس کے قدم آئے تو کوئی مصیبت آ جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک شخص ہے، اس کو ایک نقصان ہوتا ہے تو 10 فائدے بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کی زندگی میں بڑا مبارک بھی ہو سکتا ہے.